کل جو اس پارلیمنٹ میں ہوا اس کی جس میں کہ ہمارے ممبران کو زبردستی اٹھا لیا گیا، ممبر پارلیمان، ممبر نیشنل اسمبلی، اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کیا گیا، اس ہاؤس کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور جس طریقے سے کل ایک سپیکٹیکل لگا پارلیمنٹ کے باہر، تو لگتا یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس مجرموں کی آماجگاہ ہے، نہ کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی نمائندے یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ بے توقیری ہر طرح سے قابل مذمت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے مجھے افسوس ہے کہ پارلیمنٹ تو سب کی سانجھی ہے، اور جو پارلیمنٹ کا وقار کل جو مجروح ہوا، بری طرح مجروح ہوا، پورے پاکستان نے دیکھا، لیکن ایک لفظ بھی ٹریجری بینچز سے اس کو کنڈیم کرنے کا نہیں آیا، جو اگر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں جو واقعہ ہوا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی جماعتیں سکڑ کے، سب سے پاکستان کی بڑی جماعتیں ہونے کے باوجود آپ سکڑ کے اتنی رہ گئی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے عوام کو چھوڑ دیا ہے اور آپ صرف ذاتی مفادات کی تگدوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یہ ایوان، جس کو کہ میرا خیال ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی ہوا ہے ہمارے لوور ہاؤس میں، اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے ایز اے پارلیمنٹیرین، چاہے وہ سینٹ کے ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ پروونشل اسمبلیز کے ہوں، وہ پارلیمنٹیریس کہلاتے ہیں، اور وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اور عوام کے نمائندے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن کو کہ قوم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہو، وہ نہیں ہوتے کہ جن کو فارم 47 کے ذریعے الیکٹ کرا دیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے شاید اس پارلیمان میں ان لوگوں کی موجودگی جو کہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، اسی وجہ سے، اس شدت سے اور اس جذبے سے اس واقعے کو کنڈیم نہیں کیا گیا۔ اب یہ پارلیمان ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے جس میں کہ عوام کے لیے بات کم، اور کس طریقے سے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ دیکھیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ وہ 8 فروری کو بھی ثابت ہوا باوجود تمام مشکلات کے، اور وہ 8 ستمبر کو بھی ہوا۔ اس ہاؤس نے بڑی جلد بازی میں ایک ایسا قانون پاس کیا جس سے کہ جو بنیادی طور پہ اگر آپ کچھ عرصہ آگے جائیں، ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں اس کو آج بھی سمجھتے ہیں، کہ وہ ہمارے ہاں جو ہوئے قوانین پاس ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے شرمناک قانون جو پاس ہوا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ پارلیمان نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ ہم استعمال ہوئے ہیں، ہم نے جمہوری قوتوں کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے کامرس منسٹر، میں ان سے پوچھتا کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں، پاکستان کا جو ٹریڈ ہے، یہ کنٹینرز کراچی میں ہونے چاہیے تھے، یہ کنٹینرز ادھر ہونے چاہیے، ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے، یہ کنٹینرز آپ نے
پاکستانی عوام کے گرد ایک ایسا محاصرہ کر لیا ہے جس سے کہ نہ تو آپ کی ایکسپورٹس، لیکن آپ اس پہ خوش ہیں کہ جی ہم نے روک لیا، ہم نے اس شہر کو بڑا محفوظ کر دیا۔ تو جو قانون آپ نے پاس کیا تھا ہم اس کے شامل نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس میں بالکل شامل نہیں تھی، بلکہ ہم نے اس کو رد کیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ یہ قانون ہم آج کے لیے نہیں بنا رہے، انہوں نے تو آج کے دن کے لیے بنائے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کیا جائے۔ دیکھیں جی آپ کتنے کنٹینر لگا لیں، لاکھوں کا مجمع تھا۔ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ اس قانون کے بعد، ایک لیگل پرمیشن کے بعد، پورے قوانین کی، روٹ کی، ہر چیز کی عملداری کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی جگہ دی گئی جس میں کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جلسہ کریں۔ خیر ہے، لوگ ہم آپ کے لیے بھجوا دیں گے، بیکاز آپ کے لوگ جو ہے تو اب ناپید ہیں، اور ایسی جگہ پہ پورے جی ٹی روڈ کو، پورے موٹر وے کو بلاک کیا گیا تھا کنٹینرز لگا کے، جس کی وجہ سے پورے ملک، اسی طرح پنجاب سائٹ پہ بھی کنٹینر لگا کے، اور اس جلسے کو ناکام کرنے کی ہر طرح سے کوشش ہوئی۔ لیکن پھر بھی دیکھیں جذبہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بریانیاں لا کے ہم نہیں لاتے، ہم لوگوں کو اپنے نظریے اور اس ملک کی محبت میں اور اس پارٹی کی لیڈرشپ کے محبت میں لوگ آتے ہیں۔ ہم نہ کوئی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، نہ کچھ لوگ جوک در جوک آتے ہیں، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جو اس وقت کی جو پارٹیاں ہیں بیٹھی ہوئی حکومت میں، یہ ذاتی مفادات یا گروہی مفادات کے علاوہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جب وہ کنٹینرز مختلف جگہ پہ رکھے گئے، اس کی وجہ سے شام تک لوگ پہنچنے میں ان کو مشکل بھی پیش آئی، اور وہ اپنی جگہ پہ لاکھوں لوگ سڑک پہ تھے، وہ جلسہ گاہ تک پہنچ بھی نہیں گئے، کیونکہ جو اس کی اپروچ روڈ تھی وہ اتنی تنگ تھی، 20 فٹ کی روڈ جس میں 2 وے ٹریفک تھا، 1 وے بھی نہیں تھا، 2 وے ٹریفک تھا، اس کی وجہ سے یہ ٹائم لیٹ ہوا۔ دیکھیں جو جلسے ہوتے ہیں، بدنیتی تو اس پہ ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کل جب ہمارے جو اس وقت ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں بیٹھے رہیں گے، انہوں نے جو اس میں کنڈیشنز لگائیں کہ جی 4 سے 7، 3 سے 6، یہ کوئی سنیما کا شو نہیں تھا کہ یہ 3 کے 6 بجے شو ٹوٹ جائے۔ لاکھوں لوگ جب آتے ہیں، آپ کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہوگی، کیونکہ جس وقت میں یہ پارٹیز برسر اقتدار آئی ہیں، آپ نے تو گیلانی صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کا وقت دیکھا ہوگا، لیکن جو ابھی کی جو سچویشن ہے، تو آپ لوگ جلسوں کا مطلب ہی بھول گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ ان کو بریانیاں کھلاتے ہیں، آپ ان کو ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جہاں دھمکی ہو وہاں پہ دھمکی بھی دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو، ٹیچروں کو اٹھا لاتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے اس سے کیا ہوا کہ ایک موقع چاہیے تھا کہ ہم نے یہ جلسہ ناکام ہونے دینا ہے، لیکن جب دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد لوگ آئے اور پرامن طریقے سے، باوجود تمام مشکلات کے کہ رات کو جانا، جو پشاور کے لوگ تھے ادھر سے بھی بند تھا، جی ٹی روڈ بھی بند تھا، سب کو دونوں اطراف سے بند کیا گیا تھا۔ دیکھیں یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ کوئی پاکستان کے دشمن نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ اس قسم کے اقدامات کر کے نفرتیں بڑھا رہے ہیں، آپ کو یا ہمارے ملک کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ یہ ملک دیکھیں کس طرف جا رہا ہے، یہاں پہ کیا معاشی صورتحال ہے، کیا سماجی صورتحال ہے، کتنے مسائل سماج میں پیدا ہو گئے ہیں، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، اور
جس طرح کہ فراز صاحب نے کہا تھا کہ جنگل میں لپک رہے تھے شعلے، طاؤس کو رقص کی پڑی تھی. اب دیکھیں ملک میں جو بدحالی ہے اس کا آپ احساس اگر آپ کو نہیں ہوگا تو آپ جب ووٹ مانگنے جائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا. پھر یہی ہوگا کہ آپ ہر دفعہ سمجھیں گے کہ یار بس صرف فارم 47 ہے اس کی مار ہے. یہ ایسے ہوگا نہیں. دیکھیں چیئرمین صاحب، اس وقت ملک شدید مشکلات میں ہے. ہماری فائنانس منسٹر کل آئے تھے، انہوں نے کوئی کانکریٹ جواب بلکہ فیکٹس اینڈ فگرز، جو بینکرز ہوتے ہیں یا فائنانس کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں، وہ ایک لیکچر نہیں دیتے ہیں. جو فیکٹ ہے کہ جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہمیں جتنے بھی باہر کے دوست ممالک ہیں انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں. سیاسی استحکام اس طرح نہیں آتا جب آپ نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیا ہو، جیلوں میں ڈال دیا ہو. اس سے اگر ملک خوشحال ہوتا ہے، اگر عمران خان کے جیل میں رہنے سے، پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کے جیلوں میں رہنے سے اگر یہ ملک ترقی کرتا ہے، اگر اس ملک میں عوام کے لیے خوشحالی آتی ہے تو ہم 100 بار رہیں گے، ہم وہاں پہ عمر بھر رہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. چیئرمین صاحب، آپ کے ملک کو ایک معاشی استحکام چاہیے. آپ کے لوگ انویسٹمنٹ، اس میں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. پاکستان کے لوگ باہر جا رہے ہیں، نوجوان باہر جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے اینڈ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے which is exacerbating the existing situation. کیوں نہیں سوچتے بھائی، ہم بھی اسی ملک کے ہیں، ہم کوئی دشمن لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی غزہ میں نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر بمباری کی جائے. ہم اسی ملک کے باشندے ہیں، ہم اسی ملک میں ہم نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، ہم نے اس ملک میں اپنی زندگی گزارنی ہے. ہماری بیرونی ملکوں میں پراپرٹیز نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جی اگر ادھر کچھ ہو گیا تو ہم ایک سوٹ کیس لے کے تو چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ جو ہے اس قسم کی فضول جگت بازی سے اس ملک کے مسئلے بہت سیریس ہیں. ٹریجری والوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس سچویشن کا ادراک کریں. یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں چل سکتا. آپ بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں، مان لیں. آپ بری طرح سے حکمرانی میں وہ ہو گئے ہیں، کوئی چیز چل نہیں رہی ہے. انڈسٹری کا کیا حال ہے، ملک کے اداروں کا کیا حال ہے، ملک کی اسپورٹس کا کیا حال ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں اسی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ جو بھی سرویز ہوتے ہیں 90% آف دا پیپل، اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، 90% لوگ مطمئن نہیں ہیں جس طرح کہ یہ ملک جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 10 میں سے 9 لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو سچی ہوگی. آیا وہ 9 لوگ جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں؟ آیا ان کی سمجھ نہیں ہے؟ آیا ان کی بوجھ نہیں ہے؟ اور وہ 1% ہے، اس کی ایک بندہ ہے، اس کی سمجھ ہے. تو ہوش کے ناخن لیں. یہ ملک ہماری اس سے باہر جا رہا ہے. بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے. آیا ہم مزید ان چیزوں کو ایگریویٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دس از دا ٹائم when we should sit and think about the country, because ملک نہیں ہوگا تو یہ پارلیمنٹ کیا کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہوگا. یہ پوچھیں تو فلسطینیوں سے پوچھیں کہ اپنا ملک کس قدر اہم ہوتا ہے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ظلم کب تک کریں گے آپ؟ یہ سیاسی سرگرمیاں جو کہ ایک جمہوری معاشرے کی بنیادی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ لوگ اپنی لیڈرشپ کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا ذہن بناتے ہیں. اسی وجہ سے شاید ہمارا نیریٹو لوگوں کو قبول ہوا ہے. آپ کا نیریٹو آپ کا تو ہے ہی نہیں. نہ آپ کے پاس پلان ہے ملک کو چلانے کا، نہ آپ کے پاس کوئی کمپیٹنٹ لوگ ہیں کہ جو کہ چلا سکیں. سوال گندم جواب چنا.
یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے سر. یہ اتنا آسان ملک نہیں ہے. جب تک کہ آپ اس کو، اس کے اداروں کو، اس پارلیمان کو، اس پارلیمان کی قانون سازی کو عوام کی انٹرسٹ میں نہیں استعمال کریں گے تو آئی ایم سوری ٹو سے دین وی ہیو اے ویری بلیک فیوچر. ہمیں چاہیے کہ اپنی the country should come first, not People's Party, not PTI, not a فلانی پارٹی ڈھمکانی کا پارٹی. ملک ہے، اس کے عوام خوشحال ہیں تو یہ ملک آگے جائے گا. ہم نے کئی مثالیں ہسٹری میں دیکھی ہیں کہ کون کون سے ملک کس طرح سے ٹوٹ گئے. ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے اس قسم کا ماحول. یہ ماحول ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب ذرا تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاؤ کین یو بی سٹنگ ان اے ہاؤس اینڈ ڈو ناٹ، یہاں پہ آپ قانون پاس کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز یو آر ان میجورٹی. ابھی کسی نے کہا کہ جی یہاں پہ سارا ہاؤس، مصدق ملک صاحب نے شاید کہا کہ جی سارا ہاؤس ایگری کرے گا تو ہم پاس کریں گے. پانی کی بات ہو رہی ہے، او بھائی ملک کی بات ہو رہی ہے. اس میں جو آپ ایسے قوانین بنا رہے ہیں جس سے کہ آپ نے صرف، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، پارلیمانی لیڈر نے بھی کہا تھا، میں نے بھی کہا تھا اور ہمارے کئی کالیگز نے کہا تھا کہ دس پرٹیکولر لا جو کہ ہم نے اس ہاؤس سے بڑی فخر کے ساتھ پاس کیا تھا وہ پی ٹی آئی اسپیسیفک تھا، وہ عمران خان اسپیسیفک تھا اور 8 سپتمبر کے جلسہ اسپیسیفک تھا. اور کوئی اس میں نہ وزڈم تھا، نہ اس میں کوئی ڈیموکریٹک اسپرٹ نظر آ رہی تھی، نہ اس میں سنسیریٹی نظر آ رہی تھی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ جی آپ نے چونکہ کوما نہیں لگایا آپ کو 3 سال اور 10 سال کی قید. یہ کیا ہے؟ What is this? Do we feel proud, چیئرمین صاحب, of passing such laws in this house? And I'm sure کہ ابھی بھی what you have on the anvil, ابھی بھی آپ کی جو ہم موومنٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ہمیں معلوم ہے کہ again you are going to spring some rabbit from the hat. میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چیزیں ٹرانسپیرنٹ کریں. ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے.